نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، تقلید کے حوالے سے مختصر کچھ اور باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تقلید کی حقیقت اور ضرورت وہ ایک ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ تقلید کن مسائل کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور ویڈیو کے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی کہ یہ جو تقلید ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس پر غیر مقلدین کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ذکر کیے تھے، تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیے تھے۔ وہ پوری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے پہلے اس میں دیے ہوئے، یہاں لنک بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو آج کے اچھا، جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے اصطلاحی تعریفیں جو کی تھی، وہاں 3 تعریفیں کی تھی، تو اس میں مختلف تعریفیں ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ آج ایک اور تعریف جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اور تقلید کی مزید جو وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ تقلید کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ جو آج ہم تعریف ذکر کرنے لگے ہیں، یہ بھی پچھلے ویڈیو میں ہم نے سرسری طور پر بالکل آخر میں ذکر کیا ہے، لیکن وہاں ہم نے کچھ خاص وضاحتیں نہیں کی، صرف تعریف کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ بہرحال یہ تعریف جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ تقلید کی وہ تعریف ہے جو جامع اور مانع تعریف ہے، یعنی ایسی تعریف ہے کہ اس تعریف کو اگر آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں اور اس کو سمجھ جائیں اور اس کی تمام جزیات کو سمجھ جائیں، ہر چیز کو، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کبھی بھی آپ کو تقلید کے مسئلے میں کسی الجھن کا شکار آپ نہیں ہوں گے، اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں اگر آپ کے سامنے آئیں گی تو اگرچہ کوئی نیا سوال بھی آپ کے سامنے آ جائے تو انشاءاللہ اگر آپ کو اس تعریف پر عبور حاصل ہوا تو اس مسئلے میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں ایک غیر مجتہد کا ایک ایسے مجتہد کے مفتبہی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل ماننا کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب وہ اصولاً اور فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ مقلد تک پہنچا ہو۔ یہ تعریف اسی الفاظ میں اگر آپ یاد کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ جو الفاظ ہے اس میں تقریباً 7 قیودات ہیں، ایک ایک قید پر آپ غور کر لیں، اور اس میں بہت زیادہ تشریحات ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم مختصر طور پر ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ مسائل اجتہادیہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، مسائل اجتہادیہ میں نمبر 2 غیر مجتہد کا، صحیح ہے، یہ دوسری قید ہے، غیر مجتہد۔ پہلا کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ۔ نمبر 2 غیر مجتہد کا، ایک ایسے مجتہد کے مفتبہی مسائل کو ماننا، یہ تیسری قید ہے، ٹھیک ہے نا۔ مفتبہی مسائل کو ماننا، کون سا مجتہد کہ جس کا کیا نام ہے، مفتبہی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، یہ مطلب ہے، یعنی غیر مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایک ایسے مجتہد کے مفتبہی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل ماننا کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون ہو اور تواتر کے ساتھ مقلد تک پہنچا ہو۔ یہ تقریباً 7 قیودات ہیں، یہ اس طرح سے آپ تعریف یاد کریں۔ اب اس تعریف کی ہم کچھ مزید وضاحت آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ آنے والے تمام جو اشکالات ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں یہ لفظ ہم نے کیوں ذکر کیا؟ یہ لفظ اس لیے ذکر کیا ہے، تو اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے ذکر کی تھی اس میں ہم نے پوری چیزیں ذکر کی تھی کہ بھئی مسائل اجتہادیہ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ تقلید ہم ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل اجتہادیہ ہے، غیر واضح مسائل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان مسائل کے اندر اب وہ کون سے ہیں، کتنے ہیں، وہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ وہ 5 طرح کے مسائل ہیں: مسائل غیر منصوصہ، مسائل منصوصہ متعارضہ، مسائل منصوصہ مجملہ، مسائل منصوصہ محتمل التاویل، مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح ایک اور بھی قسم ہے۔ یہ 5 قسمیں ہم نے بیان کی تھی، اور وہاں ہم نے مثالیں بھی ذکر کی تھی۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے، مختصر 2-3 سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس تعریف کا کیا فائدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ پہلا قید ہم نے کیا لگایا، یعنی مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوگی،
اب جو مسائل اجتہادیہ نہیں ہے نا وہ چیزیں اس سے نکل گئی، اس لیے کہ اس میں تقلید جائز نہیں ہے، اس میں تقلید کے ہم بھی قائل نہیں ہے، اور ہم ان چیزوں میں تقلید نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا صرف مسائل اجتہادیہ ہیں ان میں ہم تقلید کے قائل ہے، اس کے علاوہ کے مسائل کے ہم بھی تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ مسائل اجتہادیہ وہ 5 ہم نے بیان کر دیے ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اعتراض سب سے پہلا یہ ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے تعریف کی ہے یہ کہاں سے کی ہے، اس کو امام سب سے ثابت کرو۔ تقلید کی جو تعریف آپ نے کی ہے نا، اس تعریف کو آپ امام سب سے ثابت کرو۔ تو جواب کیا ہے؟ سیدھا سیدھا جواب ہے کہ بھئی امام صاحب کی تقلید ہم کن مسائل میں کرتے ہیں؟ اجتہادی مسائل کے اندر ہم کرتے ہیں۔ یہ جو تعریف ہے نا یہ نہ اجتہادی مسائل میں آتا ہے اور نہ منصوصات میں آتا ہے، اس لیے اس میں امام صاحب کا ذکر کرنا یا امام صاحب سے اس کو پیش کرنا اس کے کوئی دلیل نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ منصوصات میں سے ہم اس کو مانتے ہیں قرآن و حدیث سے، تو اس میں سے تو ہے نہیں، ہم اس میں ذکر کر لیتے، اس لیے یہ ان میں سے بھی نہیں ہے۔ اچھا، امام صاحب سے بھی ہم اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ بھئی یہ چیز اجتہادی مسائل کے اندر نہیں ہے کہ ہم امام صاحب سے ان کو ذکر کریں، بلکہ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ لغویات، فن لغویات جو ہے، فن لغت، یہ ان چیزوں میں سے ہوتی ہے، اور یہ ہر بندے کے ہاں مسلم ہے کہ جو ماہرین فن ہوتے ہیں یہ بعد میں فن کو ایجاد کرتے ہیں اور اس میں نئی نئی چیزیں امت کے لیے آسانی کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو پھر لوگ ان میں ان چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثال غیر مقلدین سے ہم سوال کرتے ہیں، چلو آپ تقلید کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ آپ نے تقلید کی تعریف یہی کی ہے نا کہ بھئی بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا۔ اس کے جواب پہلے ہم نے دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ بلا دلیل کسی کی بات کو مان لینا، اور اس پر آپ حوالہ کس کے پیش کرتے ہیں؟ اس پر نہ قرآن کو پیش کرتے ہیں اور نہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، بلکہ آپ بھی کسی ماہر فن کی بات کو پیش کرتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کشاف اصطلاحات الفنون، ان کی بات کو آپ ذکر کرتے ہیں، یا پھر مثال کے طور پر کسی اور شخص کی بات، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ان کی بات آپ پیش کریں گے، کسی کی بھی بات پیش کریں گے نا، اب ظاہر ہے وہ تو نہ اللہ کی بات ہے نہ رسول کی بات ہے، وہ عام بندے کی بات ہے، عام مجتہد کی، عام کسی ماہر کی بات ہے۔ تو یہ جو ماہر فن کی بات کو لینا، یہ کسی بھی زمانے میں جس فن کا بھی کوئی ماہر ہو تو اس کی بات کو لینا یہ تقلید ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تعریف کے مطابق جس طرح پہلے ہم نے ویڈیو میں ذکر کیا، اتباع الروایت دلالتاً، اس کی تشریح میں ہم نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اس قول کی تشریح کی تھی کہ بھئی کسی بھی ماہر فن کی بات کو لے لینا یہ تقلید ہے۔ تو اب ہم یہ جو تعریف ہے یہ تعریف ہم نہ منصوصات میں شمار کرتے ہیں نہ ہم اجتہادیات میں شمار کرتے ہیں، اس لیے اس تعریف کا حوالہ نہ پھر ہم منصوصات کا دیں گے اور نہ پھر یہ امام صاحب سے پیش کریں گے، اس لیے کہ یہ ان کے بعد کے جو ماہرین فن ہے، جو فن لغت کے ماہر ہے، ان چیزوں کے ماہرین ہیں، یہ ان سے لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں امام صاحب کے مطالبہ کرنا، ان کے نام کا مطالبہ کرنا، یہ بالکل کیا ہے، غلط بات ہے۔ ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، پھر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم دین جو ہے نا کس کے دین پر ہو؟ یہ جو سوال ہوتا ہے نا کہ تم کس کے دین پر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوصات میں تم کس کے دین پر ہو۔ اب ظاہر ہم نہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تو نہیں ہے، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دین پر ہیں، تو اس لیے یہ سوال کیا ہے، غلط ہے۔ بعض مولوی ہوتے ہیں وہ ایسے پرچی دیتے ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کس کے مذہب پر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو کسی مذہب پر نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر ہوں اور باقی ائمہ کا احترام کرتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ سوال کس چیز کے بارے میں اور جواب کس چیز کے بارے میں؟ سوال وہ یہ کر رہے ہے کہ آپ کس کے مذہب پر ہے، مطلب یہ کہ اجتہادیات جو ہوتی ہے، اجتہادی مسئلہ جب آپ کے سامنے پیش آتا ہے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آیا خود اجتہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر کسی کی تقلید کرتے ہیں؟ اب ظاہر ہے وہ تو کہیں گے کہ تقلید تو نہیں کرتے ہیں، خود اجتہاد کرتے ہیں، تو آپ کے اندر مجتہد ہونے کی صلاحیت یہ ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس، دلیل شرعی؟ یا آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ مجتہد ہونے کے لیے بھی دلیل شرعی چاہیے، یعنی ایک بندہ مجتہد ہے اس کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے، قرآن و سنت سے یا اجماع سے، ٹھیک ہے نا، یہ 3 دلیلوں سے وہ ہونی چاہیے کہ بھئی مجتہد ہے تو اس پر کیا دلیل ہے۔ تو اس لیے سوال کیا ہے کہ تم کس کے مذہب پر ہو، اور وہ جواب کیا دے رہے ہیں کہ بھئی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر ہوں اور باقی ائمہ کا احترام کرتا ہوں۔ تو یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے۔
کیونکہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ اجتہادی مسائل کے اندر کیا کرتے ہیں جب اس طرح کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ جائے. تو جواب کیا تھا کہ بھائی خود اجتہاد کرتے ہو یا تقلید کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ لیکن آگے سے وہ بتا رہا ہے کہ نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں. بھائی وہ تو منصوصات ہے، منصوصات میں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سوال کر رہے اجتہادی مسائل میں کہ اس میں تو دو ہی حل ہے، یا اجتہاد یا تقلید، یہ اس میں آپ کیا کرتے ہو؟ اور آپ جواب منصوصات کا دے رہے ہو جس میں تقلید کا کوئی بو بھی نہیں ہے. تو اس طرح کا عجیب سے جو ہے نا جوابات دیتے ہیں. ایک اور اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی تم عقائد میں کس کے مذہب پر ہو؟ ٹھیک ہے نا، عقائد تم کس سے لیتے ہو، کس کے عقیدے پر چلتے ہو؟ تو اس کے بھی صاف صاف سیدھا سیدھا جواب ہے کہ بھائی یہ جو عقائد ہے یہ منصوصات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ واضح مسائل ہیں، منصوصات ہے، اس میں تو تقلید جائز ہی نہیں ہے. ہم تقلید کرتے ہیں اجتہادی مسائل جو غیر واضح مسائل ہیں، تقلید ان مسائل کے اندر ہوتی ہے. اس لیے عقائد کا سوال کرنا یہ غلط سوال ہے. ٹھیک ہے نا، تقلید اور منصوصات جو ہے نا، تقلید کا تعلق منصوصات کے ساتھ نہیں ہے، تقلید کا تعلق عقائد کے ساتھ نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہے، وہ اجتہادی مسائل کے اندر ہیں، جبکہ آپ سوال کر رہے ہیں عقائد میں، تو عقائد تو منصوصات میں آتی ہیں، اس لیے اس کے اندر بھی تقلید جائز نہیں ہے. اس لیے سوال آپ کا کیا ہے، غلط ہے. پھر اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا اگر تم عقائد میں کسی کی اتباع نہیں کرتے ہو، تقلید نہیں کرتے ہو، تو پھر تم اپنے آپ کو اشاعرہ یا ماتریدیہ یہ کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، یعنی جب عقائد کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عقائد کے اندر فلاں کی بات کو لیتے ہیں. مثال ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ یا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات کو لیتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ عقائد میں تم انہی کی اتباع کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اعتراض، وہ مشہور اعتراض وہ کرتے ہیں. یعنی یہ کہ تم اگر عقائد میں تقلید نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو اشاعرہ یا ماتریدیہ کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ دراصل عقائد کے اندر تو تقلید ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اس طرح کے اپنے آپ کو ماتریدی منسوب کرتے ہیں یا اشعری منسوب کرتے ہیں؟ تو اس کا آسان اور سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ جو علم ہے نا، علم الکلام، یہ ایک فن ہے. اس فن کے اندر ہم ان کے بات کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس فن کے علاوہ ہم اور کسی چیز کو نہیں لیتے. یعنی مثال کے طور پر جیسے حدیث کا فن ہے نا، حدیث، اب آپ کو پتہ ہے قرآن میں تقلید نہیں ہے، حدیث میں تقلید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ قرآن کو لیتے ہیں نا، یا قرآن کے ظاہری الفاظ یا کوئی بھی واضح چیزیں، ان میں تو تقلید نہیں ہوتی ہے. اب قرآن یا حدیث کے الفاظ لینے میں کس کی تقلید؟ کسی کی تقلید نہیں. تو جب ان چیزوں میں تقلید نہیں ہے، لیکن جو ماہرین فن ہے نا، اس فن کے حدیث کے جو ماہرین ہیں، یعنی یہ جو ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے حدیث پر یہ کام کیا ہے، فن حدیث پر، جس کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث کیا نام ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے نا، خبر واحد ہے. اس طرح کے مختلف اقسام اس کے بناتے ہیں، اور مختلف جو ہے نا اس پر وہ علم الکلام، علم حدیث کی باتیں آتی ہیں. جیسے شرح نخبۃ الفکر آپ دیکھ لیں، اس میں ساری حدیث کی بیس ہے. اب یہ حدیث کی بیس یہ ہم کس سے لیں گے؟ اس میں ہم ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ان کی بات کو لیں گے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ ان کی بات کو لے لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات کو لیتے ہیں تو کیا یہ حدیث میں ہم تقلید کر رہے ہیں ان کی؟ نہیں، حدیث میں تقلید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فن حدیث کے اندر ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ماہرین فن کی بات کو لے رہے ہیں. جیسے کسی بھی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں ہم امام صاحب کا حوالہ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ بات امام صاحب سے ثابت ہے یا نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہم اس فن میں اس کے جو ماہرین ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور وہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، تو ان کی بات کو لیتے ہیں. لہٰذا یہ ان کی تقلید ہے. ٹھیک ہے نا، اجتہادی مسائل جو ہے ان میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثال کے طور پر تقلید کرتے ہیں. تو جو فن حدیث ہے اس میں ہم اس فن کے ماہرین کی بات کو لیتے ہیں، اور وہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ لوگ ہیں. حدیث میں تقلید نہیں ہے لیکن فن حدیث میں تقلید ہے. اسی طرح قرآن میں تقلید نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اعراب لگائے گئے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے ہم صرف و نحو کا سہارا لیتے ہیں. تو ہم اس میں اس فن کے ماہرین کو دیکھتے ہیں، علامہ سیبویہ اور خلیل بن احمد رحمہ اللہ، امام فرار رحمہ اللہ، ان کی بات کو لیتے ہیں. یہ ان کی بات کی تقلید ہے لیکن فن کے اندر. تو اسی طریقے سے عقائد کے اندر تقلید نہیں ہے، بلکہ فن عقائد جو ہے، علم الکلام کا جو فن ہے، یہ کہو کہ عقائد کے اندر عقائد کو سمجھانے کے لیے جو تعبیرات پیش کی گئی ہیں، ان تعبیرات کو سمجھنے کے لیے پھر ہم کبھی ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ
یا پھر ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ ان کی بات کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر معتزلہ کے مقابلے میں ہے۔ یعنی جب بات آتی ہے اہل سنت میں معتزلہ کی تو ہم معتزلی ہیں یا اہل سنت ہیں، تو ہم کہتے نہیں، ہم معتزلی نہیں ہیں بلکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اس عقائد کے فن میں جو ماہرین ہیں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، ہم ان کی بات کو اس میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہے، لیکن فن عقائد جو ہے یہ الگ چیز ہے، اس کے اندر تقلید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ماہرین فن کی بات کو لیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث ہے۔ میرے خیال سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ ایک سوال بھی آپ کا، اس سوال کے جواب بھی آ گیا کہ بھئی عقائد میں تم تقلید کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ ایک اور سوال بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ بعض غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث موجود ہے تو فقہ کی کیا ضرورت ہے، صرف ہمیں فقہ کی کیا ضرورت ہے جب قرآن و حدیث موجود ہے اور یہ واضح ہے؟ تو اس کا جواب بھی صاف صاف یہی ہے کہ بھئی قرآن و حدیث تو کیا ہے، منصوصات ہیں، اور جو منصوصات ہوتی ہے ان کے اندر تقلید نہیں ہے۔ ہمیں جو فقہ کی ضرورت ہے یہ اجتہادی مسائل کے اندر ہے، یہ سارے اجتہادیات ہیں، تو اجتہادیات کے اندر ہمیں فقہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور قرآن و حدیث ہمیں الگ سے وہ منصوصات ہے، تو وہ اس لیے الگ ہے اور یہ کیا ہے، الگ ہے۔ یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، یا منصوصات ہے یا اجتہادیات ہے۔ تو قرآن و حدیث میں صاف صاف منصوصات ذکر ہے، تو جو اجتہادیات اسی قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہے وہ ہمیں واضح طور پر پھر فقہی مسائل کے اندر مل جاتے ہیں۔ ایک اور اعتراض بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں موجود ہے تو پھر امام صاحب کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بھئی قرآن و حدیث منصوصات ہے، اور امام صاحب رحمہ اللہ کی ضرورت ہمیں اجتہادیات کے اندر پڑتی ہے۔ اجتہادی مسئلہ آ جائے تو اس وقت تم کیا کرتے ہو، خود کسی کی تقلید کرتے ہو، اپنے مولوی کی بات کو مانتے ہو، یا کیا کرتے ہو، یا پھر خود تمہارے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، اجتہاد کرتے ہو، تو پھر اپنے مجتہد ہونے پر دلیل پیش کرو۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ کہہ دیتا ہے میں بھی کیا ہوں، یعنی مجتہد ہوں، فلاں بھی مجتہد ہے، فلاں بھی مجتہد، نہیں، دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ آگے ہم دلائل پیش کریں گے کہ کس طرح مجتہد کے لیے دلیل شرعی کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو ایک یہ اعتراض، اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اچھا کیا قبر کے اندر، قبر میں امام صاحب کا جو ہے نا سوال ہوگا؟ کیا سوال ہوتا ہے کہ بھئی تقلید کا سوال وہ قبر میں ہوگا، یا امام صاحب کے بارے میں ہمیں قبر میں پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ تو یہ بات ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بھئی قبر میں جن چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے ان کا تعلق بھی کس سے، منصوصات کے ساتھ ہے۔ یہ مثال کے طور پر وہاں تین ہی سوال ہوں گے نا۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ مر ربو کا، رب آپ کا کون ہے، صحیح ہے۔ اب رب کے بارے میں سوال کرنا یہ تو کیا ہے، یہ تو منصوصات میں سے ہیں، ظاہر قرآن سے اس کا تعلق ہے اور حدیث سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا نبی کون ہے، ٹھیک ہے نا، ماذا تقول فی هذا الرجل، یعنی اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، یا یہ من نبی ہوگا، نبی کون ہے، تو اس کا تعلق بھی تو منصوصات کے ساتھ ہے نا۔ تو اس لیے منصوصات کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان میں امام صاحب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو عقائد منصوصات، ہم تو تقلید منصوصات کے قائل ہی نہیں ہیں، منصوصات کے اندر ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ امام صاحب کی ضرورت ہمیں اجتہادیات میں پڑتی ہے، لہٰذا اس کی بات الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو تیسرا سوال ہے نا، تیسرا کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، یہاں پر ٹھیک ہے یہ منصوصات ہے، لیکن دین کے اندر چونکہ دو طرح کے مسائل ہیں، ایک منصوصات ہے اور ایک اجتہادیات ہے۔ تو منصوصات تو ٹھیک ہے ہمیں امام کے بغیر سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن اجتہادیات وہ ہیں جو امام کے بغیر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قبر میں امام صاحب کا سوال نہیں ہوگا، لیکن قبر میں جن چیزوں کا سوال پوچھا جائے گا ان کا جواب امام صاحب کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ اعتراض۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ شاور کے غیر مقلد امین اللہ، وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر تقلید اتنا ضروری ہے تو لا الہ الا اللہ، اس میں تقلید کہاں سے آیا؟ یعنی انسان مسلمان ہوتا ہے نا تو بنیادی طور پر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتا ہے، تو کیا اس میں ہم نے امام صاحب کا بھی نام لیا ہے، یا ہم امام صاحب کی بھی بات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یا اس میں کوئی بات ہوتی ہے؟ تو دیکھو یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ اس کا الزامی جواب تو یہ ہے، تو کیا اس کلمے میں پھر ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا بھی ذکر نہیں ہے، تو کیا اس کا بھی انکار کرو گے؟ اس میں تو نماز کا بھی ذکر نہیں ہے، اس کا بھی انکار کرو گے؟
ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی بھی چیز کو نہیں مانو گے۔ ختم نبوت اس میں نہیں ہے تو ختم نبوت کو بھی نہیں مانو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ بھئی کلمے کے اندر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ توحید ہے، اور توحید تو ظاہر عقائد میں ہے، اور عقائد کا تعلق تو منصوصات کے ساتھ ہے، تو اس کا تعلق امام صاحب سے کدھر آیا، ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد رسول اللہ ہے، اس میں بھی جہاں رسالت کا ذکر ہے، یہ بھی عقائد منصوصات ہے، اس میں بھی امام صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کیا نام ہے لا الہ الا اللہ ہے، اس میں اشارہ کیا ملتا ہے، اس میں ایمانیات اور عقائد کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور محمد رسول اللہ یہ جو جملہ ہے، اس میں عبادات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، عبادات کی طرف اشارہ ہے۔ تو جہاں عبادات کا اشارہ ہو تو عبادات تو ظاہر ہے پھر دو طرح کے ہیں، بعض وہ عبادات ہے، بعض وہ چیزیں ہیں جو منصوصات ہیں، اور بعض وہ جو اجتہادیات ہیں۔ اس لیے منصوصات یہ اور چیزیں اور اجتہادیات یہ الگ چیزیں، اور اس میں بھی ہمیں امام صاحب کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں پڑھتے تو چلو بتائیں آپ اس میں کیا کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں تو بات وہی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم خود اجتہاد کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی تو کوئی دلیل چاہیے۔ آپ مجتہد ہے تو اس کی کیا شرعی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواہ مخواہ لوگوں کے ایک دو بندوں کے ماننے سے آپ مجتہد نہیں بن جاتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا انتہائی خیال رکھنا کیا ہے ضروری ہے۔ ایک اور سوال بھی اس کے اندر ذکر کرتے ہیں، مشہور سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ مثال کے طور پر احناف پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی دین کامل ہے یا ناقص ہے۔ اب ظاہر ہر انسان نے تو یہی کہنا ہے کہ دین کامل ہے، اگر کوئی ناقص کہے گا تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کامل ہے تو کہتے ہیں کہ جب دین کامل ہے تو پھر تم نے امام صاحب کو کدھر بیچ میں لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو بھئی اس کا بھی سیدھے سیدھے جواب یہ ہے کہ امام صاحب کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے اجتہادیات میں، اور دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، یا منصوصات یا اجتہادیات۔ منصوصات میں تو چلو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اجتہادیات میں ہم امام صاحب کے بات کو لیتے ہیں، تم کس کی بات کو لیتے ہو، ٹھیک ہے، بات صاف صاف ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اجتہادیات کو بھی مانتا ہوں لیکن امام کے بغیر مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو بات یہ ہے کہ امام کے بغیر اجتہادیات میں تو مجتہد کی ضرورت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ اگر امام کے بغیر اس کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ مجتہد ہیں، اور آپ اپنے مجتہد ہونے پر شرعی دلیل پیش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اجتہادیات کے اندر کسی مجتہد کی بات کو مان لینا اور پھر اجتہادیات پر عمل کر کے، اس طرح سے اگر آپ عمل کرو گے تو آپ پورے دین پر عمل کرو گے۔ لیکن یا تو یہ کہ آپ امام صاحب کو نہیں مانتے تو پھر اجتہادیات کو بھی نہیں مانتے، اور اگر امام صاحب کو مانتے ہیں تو پھر اجتہادیات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر بغیر مجتہد کے آپ خود اپنے اوپر اپنے سے عمل کر رہے ہیں تو آدھی دین پر آپ عمل کر رہے ہیں، ہم پورے دین پر عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير